بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبہ. کلاس فرسٹ ایئر سوکس شہریت کا ہم آج ٹاپک پڑھیں گے آمریت. تو عزیز طلبہ جو میرے کالج کے اسٹوڈنٹ کے علاوہ مجھے دیکھنے والے ہیں، تو میرا نام محمد رؤف رشید وینس، پروفیسر ہوں کالج میں. تو آپ پہلے 2 بار درود شریف وہ لازمی ہے، لیکچر کا حصہ ہے، سمجھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جمہوریت کے بعد آمریت. جمہوریت کا ہم نے پڑھا تھا عوام کی حکومت، لیکن آمریت جو ہے یہ عوام کی حکومت نہیں ہے. آمریت ایسا طرز حکومت ہے جس میں ریاست کے تمام تر اختیارات فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں، اور فرد واحد جو ہے وہ اپنے لامحدود اختیارات اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی وہ پابند نہیں ہوتا، کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہوتا. اب اس فرد واحد کو ہم کیسے اقتدار اس سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ اس فرد واحد سے یا تو اقتدار مرضی سے مشرف کی طرح مرضی سے چھوڑ کے چلا جائے، یا پھر اس کی موت اس کو ہٹا سکتی ہے. جیسے جنرل ضیاء کو وہ ایک طیارہ حادثے میں وفات پا گئے، تو اس طرح ان کو ہم الگ کر سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ آمریت لفظ کہاں سے ہے. آمریت لفظ سے لاطینی لفظ ڈکٹیٹر سے ہے. کس سے ہے بیٹا؟ ڈکٹیٹر، جس کے معنی ہے مطلق العنان. لاطینی لفظ ڈکٹیٹر سے ہے. یہ ڈکٹیٹر سے مراد کیا ہے؟ مطلق العنان. اچھا، ایک ہوتی ہے، ایک ایسا امیر ہوتا ہے جو قانون کے تابع ہوتا ہے. فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے لیکن وہ قانون کے تابع ہوتا ہے، وہ آمریت میں نہیں آئے گا. لیکن آمریت کیا ہے کہ فرد واحد کی ایسی حکومت جو کسی قانون کے تابع نہ ہو، کسی قانون کے تابع نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے. اور اگر ہم اس کی مزید تعریف دیکھیں کہ یہ ایک ایسے یا گروہ کا مطلق العنان اقتدار جس کے لیے رائے محکوم کی تائید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آمریت کی اقسام ہے. آمریت کی اقسام ہے. قومی آمریت. قومی آمریت کیا ہوتی ہے عزیز طلبہ؟ کہ بعض دفعہ آمریت پسند قومیں بخوشی اپنے تمام تر اختیارات اپنے مقبول لیڈر کو دے دیتے ہیں. جیسے جرمنی میں ہٹلر، اٹلی میں مسولینی، اور مصر میں جمال عبد الناصر، کہ خود اپنے تمام تر اختیارات اس لیڈر کو دے دیتے ہیں. ایسی آمریت کو قومی آمریت کہتے ہیں. فوجی آمریت. عزیز طلبہ، فوجی آمریت کیونکہ کسی بھی ملک کے اندر سب سے زیادہ مضبوط ادارہ افواج ہوتی ہیں، اور فوج جو ہے جب چاہے
انقلاب برپا کر کے اقتدار پر قبضہ کر سکتی ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی قوت کے بلبوتے پر جب ایک عام فوجی یعنی کہ ان کا جو سربراہ ہے وہ کیا کرے جی، اقتدار پہ قبضہ کر لے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فوجی آمریت۔ اس کے بعد ہے فسطائی آمریت۔ فاشزم سے یہ لفظ نکلا ہے فسطائی آمریت۔ ایسی آمریت جو ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے نعرہ لگاتی ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہم سب سے بہترین ہیں۔ فاشزم کا نعرہ لگا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہم سب سے اہم ہیں، ہماری قوم سب سے اہم ہے۔ تو یہ دو فاشزم کے عامر آئے ہیں، ایک ہٹلر جرمن کا تھا اور دوسرا اٹلی کا میسولینی تھا۔ اس کے بعد ہے اقتصادی آمریت۔ اقتصادی آمریت کیا ہوتی ہے؟ آمریت کی ایسی قسم ہے جہاں آمر یا آمرانہ اختیارات کی حامل جماعت جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھتی ہے کہ جناب ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور ہم اقتصادی خوشحالی لے کے آئیں گے۔ وہ اقتصادی اور خوشحالی کا نعرہ لگا کے آتی ہے اور تمام تر اختیارات اس جماعت کے پاس، یا تمام تر اختیارات اس فرد واحد کے پاس، یا تمام تر اختیارات اس عامر کے پاس یا اس گروہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس قسم کی حکومتیں یا اشتراکی حکومتیں یہ روس، چائنا، ہنگری، پولینڈ وغیرہ کے ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آمریت کی خصوصیت کیا ہے۔ میں آج کچھ شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو فرد واحد کی حکومت، آمریت میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ فرد واحد کی، جیسا کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا، اس میں آپ صرف ایک لائن لکھیں، فرد واحد کی حکومت۔ اس کے بعد ہے ریاست کی تقدیس۔ جو آمر ہوتا ہے وہ ریاست کو پریفر کرتا ہے۔ آمریت میں ریاست کو مقدس ترین ادارہ گردانا جاتا ہے۔ ریاست کو خدا یا دیوتا کا مقام دے کر وہ اپنی ذاتی شہرت میں اضافہ کرتا ہے۔ اصل میں آمر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہتر پیش کرنے کے لیے یہ نعرہ لگاتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، جیسے مشرف نے نعرہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کا، وہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ ریاست کی طرف لگا دیتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کے متعلق نہ سوچیں، لوگ ریاست کے متعلق سوچیں۔ اس کے بعد ایک پارٹی کی حکومت۔ اگر ایک پارٹی کی حکومت، اگر آمر جو ہے وہ ایک فرد نہ ہو یا وہ اپنے گرد لوگوں کا گروہ اکٹھا کر لے، تو ایسی صورتحال میں ایک جماعت ایک لیڈر کا نعرہ لگا کے وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک جماعت ایک لیڈر کا نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان میں کثیر جماعتی نظام ہے، امریکہ برطانیہ میں 2 جماعتی نظام ہے، بہت سے پاکستان دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ جو یک جماعت یک لیڈر کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر ان کی پارٹی وہی پارٹی بار بار حکومت میں آتی ہے اور اپنی اختیارات کو لوہا منواتی ہے۔ اس طرح بعد آزادی کا فقدان۔ آمر کی جب حکومت ہوتی ہے تو آزادی کا فقدان ہوتا ہے۔ آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے، نہیں، تو اس کے اوپر 2 چیزوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ حکومت کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتا، آمر کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتا، کوئی صحافی اپنی مرضی سے کالم نگاری نہیں کر سکتا، کوئی اخبار آمر کی سوچ کے خلاف کوئی خبر نہیں لکھ سکتی۔ تو اس طرح بولنے پر آزادی ہوتی ہے، تحریر و تقریر پر آزادی ہوتی ہے، تنقید پر آزادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اختیارات کا مرکز۔
तमाम तार इख्तियारात का जो मरकज़ है वो क्या होता है? आमरीत। आमराना सोच का मालिक शख्स या आमराना सोच का मालिक ग्रोह होता है। तमाम तार इख्तियारात, मुकन्नना, अदलिया, इंतज़ामिया, तमाम तीनों के तीनों शोबे जो हैं वो उस आमिर के तह में होते हैं। आमिर जो है वो हर वक्त ताकत के नशे में मदहोश रहता है। हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो आमरीत के हामिल हैं, तो वो दूसरे मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करता है, हर वक्त किसी न किसी मुल्क के ऊपर हमला करने की सोचता रहता है। तो इस तरह उसे ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों को फतह कर लूँ, कौमी मफादात। इसके बाद अजीज़ तलबा, हर आमिर कौमी तरक्की के हसीन ख्वाब दिखाता लोगों को माशी इस्तेहकाम का लालच देता है, लोगों को कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का प्रचार करता है। इसमें आप 3 बातें लिख सकते हैं कि आमिर जो है आवाम के सामने बड़े बड़े मंसूबे पेश करता है, तरक्की के ख्वाब दिखाता है। उसके बाद सियासी, माशरती और माशी इस्तेहकाम के ख्वाब दिखाता है। मतलब इस किस्म के ख्वाब दिखा के वो अपना दौरे हुकूमत को लंबा करता रहता है। इसके बाद है बेटा प्रोपेगेंडा। आमिर के जो हवारी होते हैं, उसके जो आप ये कह लें जोली उठाने वाले लोग होते हैं, वो लोग जो आमिर को ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, वो क्या करते हैं? वो आमिर के तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, क्योंकि पूरा मीडिया उसके कंट्रोल में होता है। हर वक्त उसकी तारीफ़ें, जनाब हुकूमत ये कर रही है, जनाब हुकूमत ने ये पुल बना दिए हैं, ये तमीराती काम कर रही हैं, ये इंसाफ सेहत कार्ड दे दिया गया है, हुकूमत ने ये काम कर दिए हैं। तो वो हर वक्त प्रोपेगेंडा जारी रखता है। तो इसमें आपकी किताब में लिखा हुआ है, हिटलर का वज़ीर इत्तलात कहता था कि इतना मुतवातिर झूठ बोलो कि लोग आपकी बात सच मान लें। आमिर की बातें इतनी अच्छे तरीके से बयान करो, इतनी वज़ीर इत्तलात जो आपने देखा होगा फिरदौस आशिक अमान है, फवाद चौधरी भी रहा है, शिबली फिराज भी है, कि एक बात को बार बार बयान करना ताकि अवाम ये समझे कि ये सच बोल रहे हैं। इसके बाद खुफिया पुलिस का क़याम। आमिर जो है खुफिया पुलिस का क़याम करता है। आमिर का काम क्या है कि वो खुफिया पुलिस के ज़रिए ये देखता है कि कोई मेरे ख़िलाफ़ बातें तो नहीं कर रहा, कोई मेरे ख़िलाफ़ साजिशें तो नहीं हो रही, कोई मेरे ख़िलाफ़ ऐसा मुहाज़रा तो नहीं हो रही। हर वक्त खुफिया पुलिस जो है वो पूरे मुल्क में फैलाई रखता है ताकि उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की बगावत सर ना उठा सके। अमन पसंदी की मुखालफत। आमिर जो होता है, क्योंकि उसका काम अपनी हुकूमत से होता है, उसको अपने इख्तियारात से होता है, तो आमिर चाहता है कि हर वक्त क्या हो, लोग लड़ाइयाँ करते रहें और उसका जहन जो है, लोगों का जहन आमिर की तरफ से हट जाए, तो आमिर अपनी हुकूमत करता रहे। तो आमिरों ने हमेशा जो है बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों का, अमन का मजाक उड़ाया है। तो इस तरह मुसोलिनी और हिटलर ने ऐलान जंग किया और दूसरी जंग अजीम इसी वजह से पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ा। तो इस तरह अजीज़ तलबा, ये थी आमरीत और आमरीत की खूबियाँ। अब आप इसका जमहूरियत की जो खूबियाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आमरीत की वो खामियाँ बन जाएंगी। हाँ, तो अजीज़ तलबा, इस तरह मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।